کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان الطہور شطر الایمان، ایک ہے صفائی اور ایک ہے پاکیزگی، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام نے صفائی کا بھی مطالبہ کیا اور صفائی سے پہلے اسلام نے پاکیزگی کا مطالبہ کیا، اور دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو مذہب نہیں ملے گا جس کے یہاں پاکیزگی، صفائی کا تو تصور ہے لیکن پاکیزگی کا تصور اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ صفائی یہ ہے کہ کپڑے جو ہے یہ صاف ہے، کلین ہے، لیکن اگر ان کپڑوں کو پیشاب لگ گیا ہے، ابھی ڈرائی کلین کے پاس لے کر آئے اور کپڑے پہنے، لیکن جب اس نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ پانی استعمال کرتا ہے جس کے اندر پیشاب کے چھینٹے بھی ہیں، تو کپڑا تو بالکل صاف ہے لیکن اس کپڑے کو پہن کر یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو پاکیزگی کا تصور ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہے، اور مذاہب کے اندر تھا، لیکن آہستہ 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 ان مذاہب سے پاکیزگی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کو آدھا ایمان بتایا۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزہ رہنا، پاک رہنا، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکیزگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پاک رہنا، پاکیزہ رہنے کی عادت ڈالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ انسان کا جو ایمان ہے اس ایمان کا آدھا حصہ پاک رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو سے پہلے استنجا، اور استنجا سے پہلے کہ اگر اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس کو پیشاب کرنا ہے، اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ دکھایا، اور کتنی باریکیوں کے ساتھ طریقہ دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت پورا کرنے کے لیے چلتے، انطلق اذا اراد البراز انطلق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی ضرورت سے فارغ ہونا چاہتے تھے، آپ اپنی جگہ سے چلنا شروع کرتے تھے۔ کتنا چلتے تھے؟ حتی لا یراہ احد، اتنا چلتے تھے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یعنی انسانوں کی آنکھوں سے چھپ کر، چونکہ آج کا طریقہ نہیں تھا، 1400 سال پہلے کا دور تھا، آج کی طرح واش رومز نہیں تھے، آج کی طرح باتھ رومز نہیں تھے، باہر جانا پڑتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور نکل جاتے تھے بستی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ تو پہلی چیز یہ آئی کہ انسان کو استنجا کرنا ہے، انسان کو پیشاب کی ضرورت پوری کرنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ اسلام نے سکھایا، اس کا عام طریقہ نہیں کہ لوگ چل رہے ہیں راستوں کے اوپر اور ایک آدمی جو ہے راستے کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو چیزیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، دو چیزیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا اللاعنان، یہ دو چیزیں کون ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر لعنت برستی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس وظلہم، یہ لعنت کا سبب کہ ایک شخص لوگوں کے راستوں کے اندر بیٹھ کر اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ پیشاب کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے اتنے اوجھل ہو جاؤ، اتنے دور نکل جاؤ کہ لوگوں کی نظروں کے اندر تم مت رہو۔ اگر لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، اگر اس راستے کے اوپر تم اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کی برسات ہوگی۔
الذی یتخلی فی طریق الناس وظلہم، یا تو لوگوں کے راستوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے یا پھر سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب کرتا ہے. کہ چونکہ مسئلہ وہی ہے کہ درخت اگر خاص طور سے پھلدار درخت ہے، جب نیچے گندگی ہے، اگر پھل گر گیا یہ گندا ہو جائے گا، اس کو انسان کھا نہیں سکتا. اسی طرح آج بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں. یہ جو بیچارے ریموٹ ایریاز کے اندر رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں کے اندر رہتے ہیں، ان کو چلنا پڑتا ہے، تو چلتے چلتے یہ تھک جاتے ہیں، تو سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن درخت کے نیچے جگہ گندی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کے راستے کے اندر کوئی پیشاب کرتا ہے، اگر درختوں کے سائے کے نیچے کوئی پیشاب کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر برستی ہے. ایک حدیث کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری چیز الموارد، چونکہ پچھلے زمانے میں یہ پائپوں کے ذریعے سے پانی گھروں کے اندر پہنچانے کا نظام نہیں تھا. یعنی آپ زیادہ پیچھے مت جائیے، آپ 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائیے، آپ یہ دیکھیں گے کہ صاحب چشمہ بنا ہوا ہے، یا تس کشیر پٹ ناگ ونان ناگن پٹیش گسان تکیش نوٹ بران پتیسو آپ گھر آنا. تو الموارد، جہاں سے لوگ پانی لے کر آتے ہیں، اسی لیے علماء نے اس کی تشریح میں کہا وہ پانی جو پانی رکا ہوا ہے، چونکہ وضو کرنے کا جو کتابوں کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا حوض کہ اگر اس کے اندر خدا نخواستہ ناپاکی گر جائے تو وہ ناپاکی اس پانی کو گندا نہ کرے، اس لیے بڑے بڑے حوض ہوتے تھے، تو وہ پانی جمع ہوا ہوتا تھا، تو اس جمے ہوئے پانی کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے تنزن، ایک غیر مسلم نے، ایک کافر نے تنزن کہا تمہارا نبی تو ایسا ہے کہ وہ نبی تم کو پیشاب کس طرح کرنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہم دیکھیں، آج اخبارات کے اندر، ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر ایڈ آتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دو اور کھانے کے بعد ہاتھ دو. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، آپ آج جو ایڈ آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صاحب جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ کھانے کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں، انسان بیمار ہو سکتا ہے، اس لیے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ کو دو اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد بھی ہاتھ. لیکن اس کا پس منظر یہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پس منظر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر یہ دیا کہ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تم کھانا کھاؤ گے، یہ کھانا کھانا تمہارے لیے جہاں جسم کی غذا بن رہا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ روح کی بھی غذا بن رہا ہے. اب آپ دیکھو اس بیک گراؤنڈ جو آج کا بیک گراؤنڈ ہے کہ صاحب آپ کا میل دور ہو جائے گا، یہ جراثیم دور ہو جائیں گے، جراثیم اندر نہیں جائیں گے، انسان بیماریوں سے بچے گا، لیکن جب موت آنی ہے وہ تو آنی ہے. لیکن یہ جو دوسرا تصور ہے کہ جہاں تم اپنی دنیا کی ضرورت کو پورا کر رہے ہو اس طریقے کے اوپر، وہاں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلم تانا دے رہے ہیں کہ تمہارا نبی تو ایسا کہ وہ تم کو پیشاب کرنے تک کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس اسی جملے کو کہا، ہاں ہم کو اللہ نے ایسا نبی دیا ہے جو ہم کو ہر ایک چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے، یہ پیشاب کرنا ہمارے لیے عبادت کیسے بن جائے. پیشاب کرنے کے نتیجے میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر یہ پیشاب کر رہا ہے، یہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، یہی اس کے لیے عمل بن رہا ہے، یہی اس کے لیے عبادت بن رہی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد لولدی، میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے بچے کے لیے والد کی مثال ہے. جس طرح بچہ ہوتا ہے،
بچے کی فکر والد کرتا ہے، اگر اس کو دیکھتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی غلط کام کی طرف جا رہا، والد اس کو روکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میری مثال تمہارے لیے ایسے جیسے بچے کے لیے باپ کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ، حضرت ابو ہریرہ، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کو سمجھاتے تھے استنجا کیسے کرنا ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اتیتہ بماء فی کور او رکوہ، میں کسی برتن کے اندر پانی لے کر آتا تھا، اگر برتن نہیں ہوتا تھا چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا تھا، اس مشکیزے کے اندر پانی لاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوتے تھے، پھر اس پانی کو استعمال کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو استعمال کرنے کے بعد مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے، جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ صابن استعمال کرو، لیکن مٹی کے اندر جراثیم کو دور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آج کا میڈیکل سائنس کہتا ہے صابن کے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پانی لے جاتا تھا یا تو برتن کے اندر یا چمڑے کے مشکیزے کے اندر، آپ استنجا سے فارغ ہوتے تھے، پانی کو استعمال کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح یدہ علی الارض، آپ مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کرتے تھے، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر میں دوسرے برتن میں پانی لے کر آتا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجیے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی طرف آج مسلمان دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نشہ ہے یورپ کا کہ صاحب وہاں ٹوائلٹ کے اندر پانی نہیں ہے اس لیے ہم بھی پانی استعمال نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے ایئرپورٹس کے اوپر اب تو ماشاءاللہ وہاں پر وہ باتھ روم بنائے جا رہے ہیں کہ جن باتھ رومز کے اندر پانی موجود نہیں ہے، آپ پانی استعمال کرنا چاہیں نہیں، وہاں ٹیشو پیپر ہے، تو مسلمان پیچھے بھاگا جا رہا ہے اور اس کو تہذیب سمجھ رہا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینی کے ساتھ صحابہ کو تہذیب سکھائی، اس تہذیب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ، دیکھو جب پیشاب کرنے کے لیے جانا کسی سوراخ میں پیشاب مت کرنا۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن چھوٹی بات نہیں کہ اس سوراخ کے اندر یہ جو رینگنے والے حشرات الارض ہیں، چونٹی ہے اور اس قسم کے، ایک تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچی، اس میں سے اندر سے بچھو نکل آئے، اس میں سے اندر سے سانپ نکل آئے، وہ ڈسے گا، اس کے نتیجے میں یہ پیشاب کرنا ہی بھول جائے گا، ہو سکتا ہے یہ وہیں گر کے بے ہوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے فی جوہر، کسی سوراخ کے اندر۔ کیوں سکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ الطہور شطر الایمان، کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے، اس لیے اتنی باریک بینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ ایک فطرت فرشتوں کی ہے، ایک مزاج فرشتوں کا ہے، اور ایک فطرت سرکش شیاطین کی ہے، ایک مزاج سرکش شیاطین کی ہے۔ فرشتوں کا مزاج پاک رہنا ہے، فرشتوں کا مزاج صاف رہنا ہے، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، شیاطین کا مزاج ناپاک رہنا ہے، شیاطین صفائی کو پسند نہیں کرتے، شیاطین بدبودار جگہوں کے اوپر رہتے ہیں، شیاطین خوشبو کو پسند نہیں کرتے، یہ فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تم فرشتوں کی طرف لپکو، فرشتوں کی صفات اپنے اندر لاؤ۔